اب آگے ہم 5P ڈریسنگ پہ. آپ کہیں گے اچھا یار کوئی ایسا فارمولا تو بتاؤ نا. میں گیس ورک کیسے کروں, مجھے کیسے پتہ لگے گا میں اچھا لگوں گا نہیں اچھا لگوں گا. تو میں نے اس کے لیے آج سے آئی تھنک اٹس اباؤٹ 20 years ago, 2 decades, اور میں نے یہ 5 P's آف ڈریسنگ, آپ سنے ہوگا 4 P's 3 C's, آپ نے کافی سی سنے ہوں گے, پی سنے ہوں گے, لیکن آپ نے ڈریسنگ پہ آئی ڈونٹ تھنک دیٹ یو ایور ہرڈ 5 P's آف ڈریسنگ. اچھا یہ Yeah. بتانے سے پہلے یہ بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں. آئی ہیو اے بگ کلیم. میرا کلیم ٹو فیم یہ ہے کہ اف یو ول لسن ٹو وٹ دے آر اینڈ اف یو پروسیس دیٹ انفارمیشن اوپن مائنڈ, ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ اسے یو انڈرسٹینڈ دس, you understand this, and then you actually implement these things, then I can tell you this: you will never be able to make any mistakes in dressing. It's a very big claim, ٹھیک ہے, اینڈ آئی ڈونٹ کیئر آپ کیا ہیں, کوئی بھی بندہ ڈریسنگ مسٹیک نہیں کر سکے گا 5 P's ڈریسنگ کے سننے کے بعد, پروسیس کرنے کے بعد, امپلیمنٹ کرنے کے بعد. ناؤ لیٹ می پروو اٹ ٹو یو کہ what they are and how they work. اچھا سب سے پہلا پی جو ہے وہ ہے پگمنٹیشن. پگمنٹیشن کا کیا مطلب ہے؟ پگمنٹیشن کا مطلب ہے کلر. اچھا یہاں پہ ہمارے کانٹیکس میں, ڈریسنگ کے کانٹیکس میں, کلر کا مطلب ہے آپ کا آئی کلر کیا ہے, آپ کا ہیئر کلر کیا ہے, آپ کا اسکن ٹون کیا ہے. دیٹس واٹ اٹ مینس. اچھا اس میں اب Yeah. سائنس کیا ہے, اس میں حکمت کیا ہے؟ اچھا اللہ تعالیٰ نے, دیکھیں دنیا میں کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے حکمت کے بغیر نہیں بنائی. وی نو دیٹ, یہ ہمارا ایمان ہے, ٹھیک ہے. اب اس میں جو اللہ تعالیٰ نے جو حکمتیں یا حکمت ہے وہ یہ دو ہیں کلر میں. پہلی چیز تو اللہ تعالیٰ نے ہر ریس کو اور ہر نیشنلٹی کو ڈفرنٹ کلریشن دے دی ان براڈ سینس. جیسے گورا گورا ہے, ٹھیک ہے, کالا کالا ہے, اس کے بعد ہم سم ویئر ان دا مڈل ہیں, پھر جاپان آ جاتا ہے سارا ٹوٹلی ڈفرنٹ ایک فل نیشن ہے, دے لک سرٹن وے, کلر, آئی کلر, ہیئر کلر, اسکن ٹون میں. چائنا آپ کے پاس بلینز آف پیپل ہیں. ہمارا ایشیا جسے سمجھ لیں جب سب کانٹیننٹ ہے, وی لک الائک اینڈ آل دیٹ. اچھا اب اس میں حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آئیڈینٹیفیکیشن پرپز کے لیے کیا ہے, سو دیٹ وی نو ہو وی آر. مطلب ہے جیسے ہمارا نام ہے, مائی نیم از حامد سعید, سو آئی نو ہو آئی ایم. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کلریشن دے کے آئیڈینٹیفیکیشن دے دی ہر قبیلے کو, ہر ریس کو. وہ پہلی حکمت ہے. لیکن دوسری حکمت جس کے بارے میں ہم ذرا ڈیٹیل میں بات کریں گے, وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کلر جو ہے وہ ہر کلریشن والے بندے کے لیے نہیں بنایا. فار ایگزامپل اگر آپ کا آئی کلر جو ہے, جب گوروں کی بات کر لیتے ہیں, ایسے گورے کیا ہوتے ہیں, ان کے آئی کلر کیا ہوتے ہیں موسٹلی آپ نے دیکھے ہوں گے. اگر آپ امریکہ گئی ہیں یا گئے ہیں تو آبویسلی یو نو اٹ, اگر نہیں ہے تو آپ نے گوگل کر کے دیکھے ہوں گے, آپ نے موویز میں دیکھے ہوں گے. ان کی آئی کلر جو ہوتا ہے وہ ہوگا یا بلو ہوگا یا گرین ہوگا یا ہیزل ہوگا, ہیزل براؤن ہوگا, آئی مین دے ہیو سیج کلر ہوگا. ان کی کلریشن ہماری آئی کلر کی طرح نہیں ہے, ہم تو براؤن ہے یا بلیک ہے, یا انلیس کہ وی آر فرام چترال سائڈ, کشمیر سائڈ, اینڈ دین obviously وہ پھر یورپین ہی گنے جاتے ہیں, اسی طرح کی کلریشن ہو جاتی ہے اور بس. اچھا اب جو وہ کلر ہے وہ کالوں سے بالکل مختلف ہے. آپ افریقہ میں چلے جائیں, شائنی کالے, کہاں گورا کہاں کالا, بالکل ٹوٹلی اپوزٹ ہے. ہم سم ویئر ان دا مڈل ہیں. تو اس میں کانسیپٹ یہ ہے کہ جو کپڑے, جو کس کلر کے کپڑے گوروں کے اوپر اچھے لگیں گے وہ ہمارے اوپر اچھے لگ نہیں سکتے, امپاسبل, کیونکہ وہ پیلٹ ڈفرنٹ ہے, وہ کلر پیلٹ ڈفرنٹ ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس نے وہ سارا جو حکمت کے ساتھ بنایا تاکہ لوگ جو ہیں وہ ساری چیزیں انجوائے کر سکیں, ہر کلر جو ہے وہ پہنا جائے دنیا میں. اچھا اس کے بعد ہماری کلریشن جو ہے وہ ٹوٹلی ڈفرنٹ ہے, پھر چائنیز جیسے میں نے بتایا. اچھا اب گورے کی کلریشن میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ کیا ہے؟ گورے کی کلریشن میں ہے کہ اس پہ جتنے بھی آپ کے فارسٹی کلرس ہیں, آلیو کلرس ہیں, جتنے آپ کے براؤن کے شیڈ ہیں, جتنے آپ کے مہندی کے شیڈ ہیں, جتنے آپ کے وہ فالج ہوتی ہے نا جب پتے وتے گرتے ہیں تو ان پتوں کے کلر دیکھ لیں, سارے رسٹ کلرز, وہ سارے ان کے کلر ہیں. اچھا اب وہ کلر اگر ہم پہنیں گے تو بلیو اٹ ناٹ, اٹس ناٹ گونا بی آپٹیمل کلر فار اس. اچھا کلر لگنا اور نہ لگنے میں فرق بتاتا ہوں. ایک تو ہے نا ویسے ایستھیٹیکلی آپ اچھے لگیں گے, ایک یہ ہے کہ اس کے پیچھے ٹیکنیکل ریزن کیا ہے. ٹیکنیکل ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں. جس دن آپ نے رائٹ کلر پہنے ہیں تو آپ کی اسکن گلو کرے گی, 100% آپ کی اسکن گلو کرے گی. یہ میں اس کلر کی بات کر رہا ہوں وچ از لائک کلوزر ٹو یور فیس. یہ آپ کی شرٹ ہو سکتی ہے, یا آپ کی ٹائی ہو سکتی ہے, یا آپ کا سوٹ ہو سکتا ہے, آپ کا دوپٹہ ہو سکتا ہے, آپ کا اسکارف ہو سکتا ہے, I'm talking about that, قمیض ہو سکتی ہے. اچھا اگر آپ نے غلط کلر پہنا ہے تو وہی جو کلر ہے وہ دیٹ ول میک یو لک ویری ٹائرڈ. آپ کی اسکن جو ایسے لگے گی ڈل ہے,
آپ کی. اچھا آنکھیں بھی آپ کی جو ہے نا اگر آپ نے رائٹ کلر پہنا ہے تو دے ول بی مور برائٹ, دے ول بی مور انرجیٹک. آپ کے اندر ایک انرجی آئے گی, آپ کے اندر ایک روبسٹنس آئے گی, آپ کہیں گے آئی ہیو اے لاٹ آف انرجی, آئی کین گو آؤٹ دیئر اینڈ کنکر دی ورلڈ, اگر رائٹ کلر پہنا ہے. اچھا اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آپ کسی سے ملتے ہیں, I'm sure it has happened to you, me and many people, کہ آپ کسی دن اچھا کلر پہنے ہوتے ہیں تو آپ کو کہتے ہیں آپ آج بڑی اچھی لگ رہی ہیں یا آپ بڑے اچھے لگ رہے ہیں, ایسا کمپلیمنٹ مل جاتا ہے. تو ایکچولی اس دن کیا ہے کہ آپ نے رائٹ کلر پہنے ہوئے, وہ جو میں نے بھی بتایا کہ اس کے افیکٹس کیا ہیں. اور جس دن آپ نے نہیں رائٹ کلر پہنے ہوئے تھے, آپ ہی کو سیم بندہ یا سیم لوگ کہتے ہیں کہ کیا بات ہے, تھکے تھکے لگ رہے ہو, آج اداس لگ رہے ہو, اور بیمار تو نہیں ہو, آپ کہتے ہیں نہیں یار میں تو ٹھیک ہوں. وہ ایکچولی یو ویئرنگ دا رانگ کلر. تو رانگ کلر کی جو ہے وہ یہ ہے کہ یو ول لک ڈل, یو ول لک لیزی, یو ول لک لیتھارجک, یو ول لک لائک یو آؤٹ آف لائف. اچھا اب مجھے بتا بندہ ہوں, میرے لیے کہنا مشکل ہے ذرا کہ فیشن کو فالو نہ کریں. آپ کو لگنا چاہیے, میں کہوں گا کہ آپ کو کنٹمپرری لگنا چاہیے, آپ کو اپڈیٹڈ لگنا چاہیے, آپ کو ماڈرن لگنا چاہیے. پر ہیونگ سیڈ دیٹ, جو ڈکٹیٹ کرتی ہے اسٹائلنگ وہ ہے آپ کی باڈی ٹائپ. آپ کی باڈی ٹائپ کیا ہے, آپ شارٹ ہیں, ٹال ہیں, ہیوی ہیں, آپ کیا ہیں, آپ کے اوپر پروپورشن کیسا ہے. شارٹ, ابھی میں آج ہی ایک سیلیبریٹی کو دیکھ رہا تھا, میں واز ڈوئنگ مائی ہوم ورک, میں ہمیشہ دیکھتا رہتا ہوں, ریسرچ کرتا ہوں. ابھی آپ بیفور آئی گاٹ انٹو دی شو, تو میں نے ایک سیلیبریٹی کو دیکھا, وہ تھی اپنا برٹش کی, آئی مین ہی از اے ایکٹر, ہی از اے سنگر. تو اس کی پکچر آئی تھی ومبلڈن, یہ بہت بڑا ٹینس کا ٹورنامنٹ ہوتا ہے, اس میں وہ گیا ہوا تھا وہاں پہ. تو میں نے اس کا کمبینیشن دیکھا. اچھا اب شارٹ بندے کے بارے میں بات کرتے ہیں, پہلے شارٹ مین اینڈ ویمن کے لیے بات کرتے ہیں. شارٹ مین اینڈ ویمن کے چیلنجز آر ہیوج, ہیومنگس چیلنجز ہیں. اس کے ایموشنل سٹگماز بھی ہیں, اس کے بعد اس کی باڈی پروپورشن کے چیلنجز ہیں, پھر وہ جو لوگ اس کو ٹریٹ کرتے ہیں, and all that society is not very kind to short people, let me tell you that, okay. ٹال کی بڑی رسپیکٹ ہوتی ہے, ٹال کو بڑا کچھ سمجھا جاتا ہے, حالانکہ ٹال شاید بیوقوف ترین آدمی ہو دنیا کا, لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ٹال ہے تو اس لیے he must be very wise guy. I mean I'm tall, I'm 6'3", I'm speaking against myself, but anyway let's come to the short guy. اچھا شارٹ بندے میں 2-3 مسٹیکس ہیں جو بہت بڑی مسٹیکس کرتا ہے. وہ ایک, اس کو اپنے پروپورشن کا خیال نہیں ہے کہ اس کا پروپورشن شارٹ ہے. فار ایگزامپل ایک شارٹ ہے, اس نے تھوڑی سی لمبی جیکٹ پہن لی تو ایسے لگتا ہے جیسے والد صاحب کپڑے پہن کے آ گیا ہے. تھوڑی سی شارٹ جیکٹ پہن لی تو ایسے لگتا ہے جیسے بھائی کے کپڑے پہن کے, چھوٹے بھائی کے کپڑے پہن کے آ گیا ہے. اچھا اسی طرح جب وہ کانٹراسٹ میں کپڑے پہنتا ہے, کانٹراسٹ میں یہ ہے کہ آپ نے ٹاپ کیا پہنا ہے, باٹم کیا پہنا ہے, ٹھیک ہے. لیٹس سے آپ نے ٹاپ میں بلیک جیکٹ پہنی ہے, آپ نے وائٹ ساتھ میں پینٹس پہنی, یعنی بہت کانٹراسٹ کریٹ کر لیا. اب میں بتاؤں اس کا رزلٹ کیا ہوگا. اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ جو آئی ہے نا وہ ایسے پروسیس کرتی ہے, آئی نیچے سے اوپر نہیں جاتی, اوپر سے نیچے آتی ہے. سب سے پہلے اوپر کا کلر پروسیس کرتی ہے, اوپر کا کلر تھا لیٹس سے بلیک, تو بلیک کو پروسیس کرتی ہے. اس کے بعد آئی رک جاتی ہے, ہمیں پتہ نہیں لگتا لیکن ایکچولی اٹ سٹاپس کیونکہ نیا کلر آ گیا. اچھا اس کے بعد وائٹ کو پروسیس کرتی ہے. اس کا مطلب اگر 5 فٹ کا بندہ ہے وہ 2.5 فٹ کا بن جاتا ہے زیادہ کانٹراسٹ میں, مین ویمن بوتھ. تو میری ٹپ یہ ہے کہ آپ نے زیادہ ہیوی کانٹراسٹ پہ نہیں جانا. اگر آپ نے کمبینیشن کریٹ کرنے ہیں تو آپ نے کلوزر کلرز کریں, جیسے بلیک کے ساتھ آپ نے چارکول کر لیا یا ڈارک گرے کر لیا, تو دیٹ از مور لائک اے لینئر لک دیٹ ول میک یو لک ٹالر. اچھا اب جو برانڈ ہے وہ شارٹ مین کے ٹوٹلی اگینسٹ ہے, شارٹ مین کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کالر فٹ ہوتا ہے تو یہاں سے شرٹ بڑی ویری بلاؤزی, یا سلیو بڑی لمبی ہوگی, کالر فٹ ہوگا, وہ سارا دن بندہ سلیو کو کھینچتا رہتا ہے, یہاں پہ اپنی شرٹ کو فٹ کرتا رہتا ہے, فکس کرتا رہتا ہے. اب مجھے بتائیے کہ بندہ سارا دن اپنی کلوتھنگ کو ٹچ کر رہا ہے, ہاؤ پروفیشنل ہی لکس اور شی لکس. کیونکہ کر کیوں رہا ہے, اس لیے کہ بیکاز ہی اور شی از ناٹ ہیپی ود دیئر لک. وہ کہتے ہیں کہ there is something is wrong there. تو آئی ووڈ سے کہ اس کے چیلنجز جو ہیں وہ دے آر ہیومنگس, اور اس میں جو میں کہوں گا کہ جو اس کا سلوشن ہے وہ بتا دیتا ہوں. اس کا سلوشن ہے impeccable fitting. Impeccable word, if people know that they know it. Immaculate, impeccable. No room for error for a short guy or short woman. ٹال ہے نا, تھوڑی سی سلیو لمبی ہو گئی, تھوڑی سی پینٹ لمبی ہو گئی, who cares. لیکن شارٹ کے اوپر I tell you something, it's gonna kill his personality. تو that's it. اب اگر تھوڑا سا ہیوی ہے, ہیوی میں دیکھ لیں, ہیوی ہے آج کل وہ کہتے ہیں جی سلم فٹ چل رہا ہے. اگر ہیوی مین وومن ڈزنٹ میٹر, اگر اس نے سلم فٹ پہنا ہے تو کیسا لگے گا, یعنی اس کے جناب ٹمی اور زیادہ پرناؤنس ہو جائے گی, اس کے شولڈر اور زیادہ بڑے ہو جائیں گے, ہپس اور بڑے ہو جائیں گے, and all that, he's going to look like humongous in this, and ایسے ایسے کسی چیز میں سٹک ہوا ہے. So I would say that's not a great look for him. And so the body ہوگا کہ جو کپڑے ہیں وہ پرسنالٹی پہ سوٹ کرنے چاہیے.
ٹھیک ہے. اچھا پرسنالٹیز بے شمار ٹائپ کی ہیں اسما, میں ساری وہ ڈسکس نہیں کر سکتا, I'm not a psychologist, psychiatrist, نہ ہی مجھے ضرورت ہے اس کی. صرف میرے پوائنٹ آف ویو صرف دو ٹائپ کی پرسنالٹیز ہیں. ایک پرسنالٹی یہ ہے کہ لیڈر ٹائپ ہے, اور دوسری ہے فالوور ٹائپ. These are the only two types that I deal with. آپ دنیا کو ساری کو ڈیوائڈ کر لیں, آپ کو یہی ملیں گے, یا لیڈر ٹائپ ملے گا یا آپ کو ملے گا کہ آپ کو فالوور ٹائپ ہے. اچھا اب 95% دنیا میں لوگ فالوور ٹائپ ہیں. That's okay. I mean, you need followers. You need the people that who can execute the work, this and that, and get the work done. اور آپ کو 5% بندے ویژن والے ملیں گے جن کی مشن اسٹیٹمنٹ ہے یہ, so they are leading the world, and so to speak. اچھا اگر آپ لیڈر ٹائپ کے بندے ہیں, اچھا لیڈر میں بائی دا وے آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ ورلڈ لیڈر ہیں تو لیڈر ہیں, نہیں. اب آپ لیڈر ہیں کیونکہ یو آر این اینکر, یو آر اے لیڈر, پیپل آر لوکنگ اپ ٹو یو, آئی ایم لوکنگ اپ ٹو یو, اوکے. سو ان مائی ویو یو آر اے لیڈر. اگر آپ ٹیچر ہیں, آپ پروفیسر ہیں, آپ لیکچرر ہیں, آپ لیڈر ہیں, بیکاز یو آر لیڈنگ the class, the school, the nation. اگر آپ ٹرینر ہیں, یو آر اے لیڈر بیکاز یو آر addressing to a lot of people. So the list goes on. اگر آپ ڈبیٹر ہیں, اگر آپ whatever speakers ہیں, یو آر اے لیڈر. اگر آپ کمپنی کے سی ای او ہیں تو یو آر اے لیڈر, ٹاپ مینجمنٹ ہے, آپ لیڈر. سو یہ نہ سمجھے کہ لیڈر میں ورلڈ لیڈر کی بات کر رہا ہوں. تو اس میں اگر آپ لیڈر ہیں تو you can look a little bit more stylish, you can look a little bit more you can try experiment with different colors and things like that. Reason یہ ہے کہ you can carry it. آپ کے اندر یہ کانفیڈینس ہے, آپ لائم لائٹ میں ہیں, آپ لائم لائٹ میں رہنا چاہتے ہیں, so it will help you and you can maintain it. اور اگر آپ فالوور ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کو زیادہ لاؤڈ کپڑے نہیں پہننے, آپ کو زیادہ اسٹائلش کپڑے نہیں پہننے. اب امیجن کریں کہ ایک بندہ صرف شلوار قمیض پہنتا ہے, ساری عمر شلوار قمیض پہنی ہے, ٹھیک ہے. اب اس کا انٹرویو آ رہا ہے, آپ اس کو سوٹ پہنا کے بھیج دیتے. I mean, this guy wouldn't know how to walk. بھائی شلوار قمیض میں کیوں نہیں جا رہا؟ شلوار قمیض کو ڈریس اپ کر لے, نائس شلوار قمیض ہو, اس میں نائس ڈریس اپ کر لے, آپ اتھینٹک لگیں گے. سو اینی وے آپ کی پرسنالٹی پہ کپڑے سوٹ کرنے چاہیے. اس کا جو پنچ لائن ہے وہ بتا دیتا ہوں کہ پنچ لائن اس کی یہ ہے, clothing does not carry the man or the woman, man or woman carries the clothing. تو یہ تھا میرا تھرڈ پی تھا. اب واپس تھوڑا ریپیٹ کرتے ہیں. کلر ٹھیک ہے, آپ نے نہیں لینے کپڑے, آپ کے اوپر فٹ نہیں ہوتے, آپ نے نہیں سیکھ لینے. اس کے بعد آپ کی پرسنالٹی پہ سوٹ نہیں کرتے, آپ نے کہا نہیں I'm not gonna buy it, I'm not gonna throw my hard earned money on this which I don't think I'm gonna look who I am. آپ کی پرسنالٹی پہ سوٹ نہیں کرے, نہیں خریدنے. چوتھی جو پی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ان آرڈر یہ ساری امپورٹنٹ ہوتی جا رہی ہیں. چوتھا پی ہے پوزیشن. پوزیشن کا مطلب آپ کا عہدہ کیا ہے؟ آپ کا کوئی نہ کوئی عہدہ تو ہے. اگر آپ کام کرتے ہیں, ہوپ یو آر ورکنگ, somebody is working, everybody is working. تو آپ کسی کمپنی میں ہیں, اگر آپ کی اپنی کمپنی ہے پھر بھی آپ کا ایک ٹائٹل ہے, مے بی یو آر دا مینیجنگ ڈائریکٹر, مے بی یو سی ای او دا کمپنی, مے بی دا پریزیڈنٹ آف دا کمپنی. آپ کا عہدہ ہے. آپ کے کپڑے آپ کے عہدے کے مطابق ہونے چاہیے. میں آپ کو یہ بتا دوں گی, اسلام میں بھی ایسی ہے. حضرت سلمان کون تھے؟ حضرت سلمان نبی تھے. ساتھ میں کون تھے؟ بادشاہ بھی تھے. کپڑے کیسے پہنتے تھے؟ بادشاہوں جیسے یا فقیروں جیسے؟ بادشاہوں کی طرح. تو عہدہ جو ہے آپ کا, آپ یہ نہ سمجھے. اچھا اس میں دیکھیں فخر والی بات کوئی نہیں ہے, آپ نے ایروگنٹ نہیں ہونا, آپ نے یہ نہیں کہنا میں تو اس لیول کا بندہ ہوں, اب میں نے جناب یہ کپڑے پہن لیے, I'm gonna look down on people. Let me tell you this, یہ بات بتانی میں بھول گیا پچھلے جب اسلام کی بات کر رہے تھے. زینت ضرور ہونی چاہیے لیکن آپ میں تکبر نہیں آنا چاہیے. اگر آپ کا تکبر آ گیا تو believe it not, it's like it's a path to destruction, I can assure you. And I've seen so many people who got into that تکبر اور غرور میں آئے and they were finished. ٹھیک ہے. تو yes, آپ کو you must look great, آپ کو پوزیشن کے مطابق لگنا چاہیے. اچھا اب آپ لیٹس سے کہ آپ سی ای او پریزیڈنٹ ہیں, آپ کو سی ای او پریزیڈنٹ لگنا چاہیے کہ نہیں لگنا چاہیے؟ لگنا چاہیے. اگر آپ مڈل مینجمنٹ کے بندے ہیں تو آپ کو مڈل مینجمنٹ لگنا چاہیے کہ نہیں لگنا چاہیے؟ لگنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ نے جس ابھی جاب ہی لی ہے, ٹھیک ہے, آپ انٹرویو دینے جا رہے ہیں, اب امیجن کریں آپ انٹرویو پہ اوور ڈریسنگ کر کے آ گئے ہیں. لیٹس سے یہ بھی ایک دس از آلسو دی ادر ایسپیکٹ آف ڈریسنگ, کہ آپ نے پراپر ڈریسنگ ہے اور چیز ہے, اوور ڈریسنگ اور ہے. آپ گئے ہیں, آپ نے جناب 3 پیس سوٹ پہنا ہوا ہے, آپ نے ٹائی پین لگائی ہے, آپ نے پاکٹس کیا لگایا, آپ نے رولرس کی واچ پہنی ہے, آپ نے پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ پراپرلی ڈریسڈ ہیں انٹرویو کے لیے؟ نو, ناٹ ایٹ آل. آپ تو ایسے لگ رہے ہیں جیسے آپ کمپنی کو ٹیک اوور کرنے آئے ہیں. بلیو اٹ ناٹ, you're not gonna get hired that way. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ بھی ڈائنامکس ہیں آپ کو سمجھنے چاہیے. تو دین آئی وڈ سے کہ آپ کو اپنی پوزیشن کے مطابق کپڑے پہننے چاہیے. میں ایسے فنی اسٹوری سناتا ہوں آپ کو.
دو ایکچولی اسٹوریز ہیں, ایک میری اپنی پرسنل اسٹوری ہے, ایک کسی سی ای او کی اسٹوری ہے. تو میرے پاس لوگ آتے ہیں, دے کم فار کنسلٹیشن. آئی آلسو ہیو اے یونٹ, آئی پروڈیوس شرٹس, ٹائز, سوٹس, آل دیٹ. تو میں ان کی ساری ڈریسنگ کر کے بھی دیتا ہوں ان کو. I'll tell you a little bit more about that later on. تو میرے پاس ایک چینل کے, I'm not gonna name کے کون سے چینل کے پریزیڈنٹ تھے, وہ آئے. تو وہی والے سادہ سے بندے, اسی طرح انہوں نے وہ ٹھیک ہے nothing wrong with شلوار قمیض, لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے اسی میں سو کے اٹھ کے آئے ہیں. تو آئی واز لائک ٹوٹلی dumbfounded کہ یار اتنے لیول کا بندہ ہے اور یہ اس طرح کی ڈریسنگ کر کے ہے. تو میں نے کہا سر میرا ماننا یہ ہے کہ سی لیول کے بندے کو سی لیول لگنا چاہیے. تو ایک دم مجھے نا دیکھ کے ہنسنے لگے تو سن کے. تو میں نے کہا سر میں نے کوئی offensive بات تو نہیں کر دی, did I offend you or anything? کہ نہیں آپ نے 100% صحیح بات کی. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے یار لاسٹ ویک نا میں اسی طرح کپڑے میں تھا اور میرا ساتھ میں مارکیٹنگ مینیجر تھا, ہم لوگ کہیں ایونٹ پہ انوائٹڈ تھے اور ہم لوگ وہاں گئے ہیں. تو they had not met me before. تو وہ بڑا سوٹڈ بوٹڈ تھا, ساتھ میں مارکیٹنگ کا بندہ. انہوں نے سمجھا کہ یہ پریزیڈنٹ اور سی ای او کمپنی یہ ہے, اس کو میری سیٹ پہ اٹھا دیا. مجھے کہتے ہیں سر آپ پیچھے جا کے بیٹھ جائیے. It happens all the time. Trust me, it's not going to help you. دوسری اسٹوری میں آپ کو اپنی سناتا ہوں, پرسنل ایکسپیرینس. I'm from New York. I travel back and forth. And, when we go from Lahore or Karachi to New York, تو راستے میں پلین رکتا ہے کہیں دبئی وغیرہ میں. یہ they have to refuel it. And by the way, security reason, they recheck, passenger سارے, اس میں سے اس کو دوبارہ ری چیک کرتے ہیں سیکورٹی وغیرہ کے لیے. تو وہ ایک لائن لگی ہوتی ہے دوبارہ چیک ان ہونے کے لیے. اینڈ I'm standing on that line. اور میرے خیال 350 پیسنجر تھے اس لائن میں. I was probably the 50th guy in that line. تو میں ایسے کھڑا ہوں تو ایک دم جب چیک ان شروع ہوا تو وہ جو لڑکی چیک ان کرنے والی تھی مجھے موشن کرتی ہے, کم ہیئر, اسمائل کے ساتھ. تو میں نے کہا why are you calling me? کہتی ہے کم. تو میں گیا تو مجھے کہتی ہے کہ میں کہا میم you call me, I'm here. تو کہتی yes I called you and I want to know if you want to travel in first class. فرسٹ کلاس میں ٹریول کرو گے؟ تو میں نے کہا شیور, اگر مجھے پیسے پے نہیں کرنے ہیں, کمپلیمنٹری اپ گریڈ کرتے ہو, یہ کرتی ہو تو I would love to. تو کہتی that's why I called you. تو میرا بورڈنگ کارڈ کہتی ہے may I have your boarding card. میرا بورڈنگ کارڈ لے کے اس کو کینسل کر کے نیا بورڈنگ کارڈ دیتی ہے فرسٹ کلاس. کہتی now you don't have to go back there, go in this line over here and you can actually go right into the plane, you don't have to wait. اچھا مجھے پتا اس نے مجھے کیوں سلیکٹ کیا, لیکن اس کے باوجود میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا میم may I ask you something. کہتی ہے sure go ahead. میں نے کہا میم there are 350 passengers there. I mean why did you select me out of all those 350 passengers. تو مجھے کیا کہتی ہے آگے اسما, مجھے پتا کیا کہتی ہے, کہتی I selected you because you look like a first class passenger. So this is the moral of the story. جیسے آپ لگیں گے دنیا میں لوگ آپ کو ویسے ٹریٹ کریں گے. اور یہ میں نے آپ کو تو چلو اس طرح اپنی اسٹوری سنا دی ہے. اٹ ہیپنز all the time. ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں, کوئی بندہ سوٹڈ بوٹڈ آتا ہے, ایک دم سے اس کو ٹیبل مل جاتی ہے. اگر آپ ٹرین میں جاتے ہیں تو ایک دم سے آپ کو جناب کوئی بندہ کنڈکٹر وغیرہ یہ آپ کے لیے ایزی کر دیتا ہے. اگر آپ بس میں جاتے ہیں, آپ کہیں بھی جاتے ہیں, یو گیٹ پریفرینشیل ٹریٹمنٹ فار دس. میں یہ نہیں کہتا کہ فلاسافیکل ڈسکشن نہیں کہ ملنی چاہیے نہیں ملنی چاہیے. دس از ناٹ دا ڈسکشن. ڈسکشن از کہ یو گیٹ اٹ. اور دوسری بات ہے کہ ایسی ہے کہ نہیں, آپ مجھے بتائیے اسما, ٹھیک کہہ رہا ہوں نا سر؟ میری بھی اتنی ایج نہیں ہے لیکن یہ ایکسپیرینس میرے ساتھ بھی ہو چکا ہوا ہے. یہ میں بھی اس چیز کو فیل کیا ہوا ہے کہ, اور یہ ساری چیزیں تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ایسا ہی ہے. اچھا تو یہ تھا چوتھا پوائنٹ جو آپ جس عہدے کے عہدے میں لگیں چاہیے. اچھا پانچواں جو میرا پوائنٹ ہے وہ پروفیشن, جس کے اوپر میں نے I think I've spent 20 years. I've researched it. I've dealt with so many people from so many professions and everything. کہ آپ ایک certain professional ہیں آپ, تو اگر آپ انجینئر ہیں تو آپ کو انجینئر لگنا چاہیے, اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو ڈاکٹر لگنا چاہیے, اگر آپ جج ہیں تو میں آپ یقین نہیں کریں گے, لوگ مجھے کہتے ہیں آپ جب ججز سے بات کرتے ہیں تو کیسے بات کرتے ہیں, I mean like آپ ججز تو بہت آپ کو پتا ہے نا, وہ تو سننے کے سنانے کے عادی ہیں, سننے کے عادی نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. تو مجھے کہتے ہیں سر آپ جا کے کیسے بات کرتے ہیں. میں کہتا ہوں میں ایک بات سے شروع کرتا ہوں, صرف ایک ہی بات, میں آپ کو سینٹنس بتاتا ہوں. میں کہتا ہوں سر I am with all due respect to you, I want to ask you something. You're all judges here. کہتے ہیں ہاں ججز ہیں, obviously جج ہی ہیں, وہ بیٹھے ہوئے وہاں پہ. تو میں نے کہا سر جج کو جج لگنا چاہیے کہ نہیں لگنا چاہیے. یقین کریں کہ اتنی ہیوی اسٹیٹمنٹ ہے. اب وہ بات اب بعد میں بڑھتی ہے کہ جج کیسے لگ سکتا ہے. جج صرف روب کی بات نہیں ہے, بلیک سوٹ کی بات نہیں ہے, کوٹ کی بات نہیں ہے. جج تو 24/7 جج ہے نا, ٹھیک ہے, جہاں جائے اسے جج لگنا چاہیے.
سوشل ایونٹ پہ سے جج لگنا چاہیے کہ نہیں لگنا چاہیے؟ لگنا چاہیے. اگر کسی شادی میں جاتا ہے تو کیوں جج لگنا چاہیے. ایون کہ جب اس کی وائف سے کہتی ہے کہ صبح اٹھ کے جاؤ ادھر سبزی لے آؤ، ہو سکتا ہے نا کہہ دے اس کو، ٹھیک ہے نا، تو پھر بھی اسے تھوڑا، میں یہ نہیں کہتا روب پہن کے جائے اور اپنا بلیک کوٹ پہن کے جائے، لیکن پھر بھی اس کو ریزنیبلی ایسا لگنا چاہیے کہ یار ڈیسنٹ لگ رہا ہے، اسٹیبلش بندہ لگ رہا ہے، جو بندہ لگ رہا ہے کہ یار یہ اس لیول کا بندہ ہے. تو اینی وے جج کو جج لگنا چاہیے. تو یہ لاسٹ جو میرا جو 5 پیس ہے، یہ 5th پی تھا. اب آپ نے یہ سارا، پھر میں ایک بار پھر آپ کو یاد کروا دیتا ہوں. اگر رائٹ کلر نہیں لینا، رائٹ فٹ ہے نہیں لینی، اگر آپ کی پرسنالٹی پہ سوٹ نہیں کرتا، آپ بالکل نہیں خریدنا. چاہے وہ دے آر گیونگ یو اوے، چاہے وہ سیل کو تو چھوڑیں، فری میں دے رہے ہیں، آپ نے نہیں لینا. اور اس کے بعد اگر آپ کے عہدے کے مطابق نہیں ہے کپڑے تو وہ بھی نہیں آپ نے لینے، اور اگر آپ کے پروفیشن کے مطابق نہیں ہے تو بالکل ہی نہیں لینے. اب مجھے بتائیے پھر رہ کیا جاتا ہے؟ اگر یہ 5 ہیں لٹمس ٹیسٹ، اگر آپ نے اچھا اس میں بائی دا وے یہ نہیں ہے کہ میں بات کر رہا ہوں پورے وارڈروب کی، میں کہتا ہوں ایک ٹائی بھی نہیں لینی، ایک آپ نے اسکارف بھی نہیں لینا، ایک آپ نے دوپٹہ بھی نہیں لینا، کیونکہ یہ 5 چیزیں جو ہیں وہ اس کا ٹیسٹ ہے. وہ ساری چیزوں میں آپ دیکھیں گے. اچھا یار ٹائی جو ہے یہ کہیں بہت زیادہ لاؤڈ تو نہیں ہے، یا یہ اس کے اوپر کوئی ڈیزائن ایسا تو نہیں بنا ہوا کہ یار میں تو لگوں گا ایسے کلاؤن سا لگوں گا. نہیں، آپ نے سوچنا ہے. So these are my 5 P's and I've told you، جیسے کہتے ہیں نا کوک کی ریسیپی میں نے بتا دی ہے. And now it's up to the people. میں اس کو امپلیمنٹیشن کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اب کہیں گے نا اچھا ٹھیک ہے یہ دوائی ملتی کہاں سے ہے، ٹھیک ہے نا، مطلب ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں یہ بھی تو بتائیں. تو if you allow me I can summarize this in next 5 minutes and then if you have any more questions. اچھا اب یہ ہے کہ دیکھیں آپ کے پاس 4 چوائسیز ہیں. آپ نے میری ساری باتیں سن لی. I hope that I made sense to you. اسما آپ کے ساتھ میں نے did I make sense to you? اگر if I made sense to you, I believe I made sense to everybody who's listening to us or will listen to us. کیونکہ شیئر ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے. اچھا پہلی بات یہ کہ آپ یہ ساری انفارمیشن لے کے آپ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے میں کوئی ڈیزائنر بندہ بندی ڈھونڈتا ہوں، اس کے پاس جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں یار 5 پیس پہ مجھے ڈریس کر دو، ٹھیک ہے. اچھا اب پرابلم کیا ہے وہاں پہ؟ پرابلم یہ ہے کہ جتنے بھی فیشن ڈیزائنر ہیں، I mean I'm glad کہ پاکستان میں فیشن کو بڑا پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور پاکستان میں وہ there was a time that fashion was not that much promoted, so it's a good thing. لیکن جو فیشن ڈیزائنر ہے اس کا فوکس کچھ اور ہے. اس کا فوکس آپ نہیں ہو ایز اے پروفیشنل انڈیویجول، اس کا فوکس ہے میسز، اس کا فوکس ہے میں نے کوئی کلیکشن بنانی ہے، I'm gonna make ton of money on this. اگر آپ کہیں اس کے پاس چلے جاتے ہیں تو کہتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو پرسنلائز کنسلٹیشن دے دوں گا، یہ دے دوں گی، تو اس کی سوچ میں پروفیشنلزم نہیں ہے. وہ تو آپ کو کہے گا اچھا ٹھیک ہے کوئی اوکیجن کے لیے کوئی بڑا اسٹینڈ آؤٹ قسم کا، آپ کو بڑا کریٹو قسم کا کوئی بنو کے دے دے گا لباس وغیرہ، جو کس قسم کی آؤٹ فٹ. لیکن آپ تو پروفیشنل ہے نا، میرا سارا تو ٹارگیٹ آڈینس پروفیشنل ہے. It's not gonna help them over there. اچھا ایک تو اس میں یہ پرابلم. دوسری پرابلم فیشن ڈیزائنر کے ساتھ یہ ہے کہ they're gonna charge you a lot of money. آپ 50,000 دیں، آپ 25,000 دیں، آپ 40,000 دیں، آپ کنسلٹیشن کے اتنے پیسے لیں گے، ڈریس کے اتنے پیسے لیں گے. سو اٹس لائک آؤٹ آف ریچ. I mean 95% جو جس کی بات ہم کر رہے ہیں اٹس آؤٹ آف دیئر ریچ. تو یہ سولوشن ہے، لیکن بٹ اٹس ناٹ something that you can go after. اچھا دوسرا سولوشن آپ کے پاس کیا ہے؟ دوسرا سولوشن آپ برانڈ پہ چلے جائیں. آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی لیڈیز کے برانڈ ہیں، مین کے برانڈ ہیں، there are so many brands I don't want to name them but we all know them. اچھا برانڈ میں پرابلم کیا ہے؟ برانڈ میں پرابلم یہ ہے کہ جو برانڈ میں جو سیلز مین یا سیلز وومن ہے، یہ گرل ہے، اس کے پاس نالج ہی کوئی نہیں. آپ کبھی پوچھ کے دیکھیں، کبھی آپ کوئی پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی ایجوکیشن لیول وہ نہیں ہے، میٹرک فیل یا بی اے فیل یا ایف اے فیل. اور دوسری بات ان کی اورینٹیشن نہیں ہے، پھر ان کی ٹریننگ نہیں ہے، پھر وہ انٹرنیشنل ایکسپوجر نہیں ہے. اچھا آج تک آپ بھی خریدتی ہوں گی برانڈیڈ کپڑے یا یہ سارا کچھ اور برانڈ سے خریدتی ہوں گی. مجھے یہ بتائیے کہ آج تک کبھی کسی نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ آپ کرتی کیا ہیں، اس سے پہلے کہ وہ آپ کو سجیسٹ کریں کہ آپ کو کون سے کپڑے اچھے لگیں گے؟ نیور. آج تک کسی بندے کو، کسی بندی کو نیور. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ فرینڈ ہو جاتی ہیں اگر آپ پوچھیں ان افینڈ ہو سے کوئی جاتی ہیں. سجیشن. ہاں بالکل. بلکہ آپ جس چیز پہ ہاتھ رکھیں سیلس پرسن، سیلس مین، سیلس وومن پتہ کیا کہتی ہے؟ بنی آپ کے لیے میم یہ تو دس از لائک. اور اگر آپ تھوڑا سا رکھ دیں واپس، یہ لاسٹ پیس ہے، لاسٹ کلر ہے، آپ کیوں نہیں لے رہی، یہ نہیں ہے، وہ نہیں، آپ کو پریشر ڈالنا شروع کر دیں. تو یہ ہے آپ کی اسٹوری برانڈ کی. تو آپ برانڈ کے پاس جائیں گے تو میرے 5 پیس لے کے بلیو اور ناٹ یو گونا بی
بہت ساری فرسٹریشن ہوگی آپ کو. you're not gonna get that kind of treatment over there. اچھا اس کے بعد آپ تیسری آپشن آپ کے پاس ہے. تیسری آپشن ہے کہ کسی ٹیلر کے پاس چلے جائیں. آپ کہیں گے یار چلو سلوا لیتا ہوں, بنوا لیتی ہوں, سر یہ کرتے ہیں. اچھا اب ٹیلر کی صورتحال کیا ہے؟ ٹیلر بیچارہ جو ہے بڑا اچھا اپنی چھوٹی سی فیملی چلا رہا ہے پاکستان میں, ایک اچھا فنکشن جو ہے وہ کر رہا ہے, لیکن ٹیلر کے پاس ایستھیٹک سینس نہیں ہے. ٹیلر ڈیزائنر نہیں ہے. ٹیلر کے پاس اس کو ٹیلر آپ بھی دیتی ہیں ہوں گی ٹیلر کے پاس, ٹیلر بتائیں کیا کہتا ہے, اچھا جی بتائیں کیا کرنا ہے. ایسے ہی ہے نا, وہ بتاتا ہے کہ آپ بتائیں کیسی اسٹائلنگ کرنی ہے, کیا کرنا ہے. تو اب جیسے آپ کو بھی نہیں پتا, اسے بھی نہیں پتا, تو پھر یہ کیا ہے, بلائنڈ لیڈس دا بلائنڈ. تو پھر آپ ویئر یو گونا گیٹ دا ہیلپ. تو ٹیلر بھی آپ کے لیے جو ہے نا وہ بیسٹ آپشن ہی ہے. اس کے بعد ایک آپشن آپ کے پاس رہ جاتی ہے, وہ یہ ہے کہ اگر آپ ٹریول کرتے ہیں, انٹرنیشنل ٹریول کرتے ہیں, تو میرے جیسے بے شمار لوگ آپ کو مل جائیں گے. آپ کو انگلینڈ میں مل جائیں گے, آپ کو امریکہ میں مل جائیں گے, دبئی میں مل جائیں گے, جو آپ کو کنسلٹیشن دیں گے, وہ آپ کو بتائیں گے. یہ جتنا 5 P's آف ڈریسنگ جو میں نے ابھی بات کی ہے, اس کے ایک ایک پوائنٹ کو لے کے آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. آپ کی ویژن دیکھیں گے, آپ دیکھیں گے کہ اچھا آپ کہاں جا رہے ہیں لائف میں. دے پٹ اے ہولسٹک اپروچ ٹو کلودنگ particularly for your situation. تو اس میں پاکستان میں I'm here, so if you want to approach me, I can definitely help you out. آپ کا کوئی بھی اوکیزن ہو اس میں ہیلپ کر سکتا ہوں. اگر شادی ہے تو شادی میں ایون فل شیروانی تک اور پورا نقاب کا سارا جتنے بھی آپ کے گارمنٹس ہیں. گروم کی بات کر رہا ہوں میں, یوزلی برائڈ نہیں کرتا ہوں, برائڈ کو میں سجیسٹ کر دیتا ہوں, اور گروم کا سارا ہی میں آئی کنسلٹنسی سے لے کے ایکچولی جو گارمنٹس کی مینوفیکچرنگ سے لے کے اس کی ساری فٹنگ سے لے کے ڈلیوری تک وی ہینڈل دیٹ. اس طرح اگر آپ نے جاب انٹرویو پہ جانا ہے تو میں آپ کی ساری کنسلٹیشن کر سکتا ہوں کہ آپ کو کیا آپ کا فیلڈ ہے, کیا آپ کا پروفیشن ہے, کہاں جا رہے ہیں, کس قسم کی کمپنی ہے, کلچر وہاں پہ کیا ہے, کس قسم کی ڈریسنگ آپ کو کرنی چاہیے. CSS کے ایگزام دے رہے ہیں, وہاں جانا ہے, تو اس کے لیے کیونکہ میں CSS میں تو خود پڑھاتا ہوں, تو آئی نو کہ وہاں پہ what kind of culture is there ڈریسنگ کا. پھر اس کے بعد اگر آپ نے کوئی اوکیزن ہے آپ کا, جیسے کوئی ایونٹ ہے, کوئی پارٹی ہے یا کچھ ایسی ہے, میں پارٹی کلوز تو نہیں کرتا لیکن I can help you. تو یہ this is right now I'm available. میں اپنا نمبر دے دیتا ہوں 032233333034. I'll repeat it 032233333034. حامد سعید میرا نام ہے, HAMID یہ ساتھ آ رہا ہے. You can also search me on social media. And if you have any question, you can always call me, ask me. اچھا اب اگر آپ کا کوئی کوشچن نہیں ہے تو پھر I'll go into my last پیغام جو میں نے دینا ہے میسج. تو if you have thank any, you so much جی sir. آپ نے اتنی ڈیٹیل سے بتایا, ایسا کوئی بھی نہیں بتاتا. ایک ایک چیز کو ایکسپلین کیا, اس کے سارے کانسیکوینس بتائے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم, ریئلی آنرڈ. اور بات میں آپ کو ٹیگ بھی کر دوں گی, تو آپ لوگ یہاں سے بھی سر سے ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں, ان کے بارے میں جان سکتے ہیں. ویڈیوز بھی بہت ہیں جو آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہیں, جن کو میں نے دیکھ کے ہی. تھینک یو سو مچ, اٹس ریئلی انسپائرنگ. جی سر, آپ کا پیغام. اچھا اب میرا لاسٹ پیغام جو ہے نا وہ اٹس ویری سیریس, وہ آپ سب کے لیے ہے, انکلوڈنگ یو, انکلوڈنگ I practice it every day. اچھا وہ پیغام یہ ہے کہ جب آپ صبح تیار ہوں, ایوری ڈے کی بات کرنے لگا ہوں, ناٹ لائک جب شادی کا دن ہے تو اس دن ہی تیار ہونا ہے, یا جب جاب انٹرویو اس دن ہی تیار ہونا ہے. ایوری ڈے جب آپ تیار ہوں, you could be a student, you could be a lawyer, you could be a judge, you could be anybody, any professional person. تو آپ یہ سوچیں کہ آج میں نے کس کو ملنا ہے. سوچیں ضرور, آپ کو پتا ہوگا, آپ کی ایٹنری کا پتا ہوگا کہ آج میری کس سے میٹنگ ہے. پھر یہ سوچیں کہ میری میٹنگ کا پرپز کیا ہے, یہ بھی سوچیں. پھر آپ یہ سوچیں کہ میں نے جس کو ملنا ہے اس کا پرسیوڈ امیج میرے بارے میں کیا ہے یا ہونا چاہیے. پھر آپ اپنی ساری کلودنگ کو دیکھیں, اپنے پورے پیکج کو دیکھیں ٹاپ ٹو باٹم. یعنی اس مرر میں دیکھیں جو وہ فل ویو مرر ہوتا ہے, فل مرر جسے کہتے ہیں نا, کھڑکی والا مرر جو ہے نا, جو واش روم وغیرہ میں لگا ہوتا ہے, وہ اٹس ناٹ گونا ڈو اٹ اینی گڈ. آپ نے پورا پیکج اپنا دیکھنا ہے. پھر اپنے آپ سے یہ کوشچن پوچھیں, ڈو آئی لک سکسیسفل. کیونکہ یہ تو ایک مسٹ ہے نا کہ آپ جو بھی ہیں آپ کو کامیاب تو لگنا چاہیے نا. آپ چاہے اسٹوڈنٹ ہیں پھر بھی آپ کو کامیاب لگنا چاہیے. پھر سوچیں کہ میں کانفیڈنٹ لگتا ہوں اس میں, اس لباس میں, یہ am I given that image. پھر آپ سوچیں میں ایجوکیٹڈ لگتا ہوں, پھر سوچیں میں کانفیڈنٹ لگتا ہوں, پھر آپ سوچیں میں نالجبل لگتا ہوں. اگر آپ نہیں لگتے تو پھر I would plead with you that go back to your closet, go back to your wardrobe,
اور وہاں سے جا کے آپ اپنی چینج کریں اینڈ دین اگین لک ایٹ یور سیلف اگین. اور اگر آپ کے پاس ایسے کپڑے ہی نہیں ہیں, یو ڈونٹ ہیو دوز کلوز کہ جس میں آپ کی تسلی ہو رہی ہو کہ یار ہاں اس میں کانفیڈنٹ لگتا ہوں, اس میں وہ نالجیبل لگتا ہوں, دین آبویسلی یو نیڈ ٹو میک اے موو, یو نیڈ ٹو بائی دوز کلوز. اور لاسٹ میرا اس کے بعد اسی کا پارٹ ہے میسج کا کہ میں آپ کو تھوڑا سا جسے کہوں گا فلسافیکلی بات کرنا چاہ رہا ہوں. اچھا, وہ ہے پیراڈائم شفٹ کی. اگر آپ کپڑوں کو ایکسپینس سمجھیں گے you will never make the right decision, I can tell you that. آپ نے پتہ کیا کرنا ہے, جیسے موسٹلی لوگ کرتے ہیں کہ یہ سیل پہ کیا لگا ہوا ہے, تم نے 4 شرٹس خریدی ہیں, میں بھی 6 شرٹس خرید لوں گا, doesn't matter, کالر بہت بڑا ہے تو کون سا میں نے ٹائی لگانی ہے, make all kinds of compromise. یہاں بہت بڑی ہے, میں اس کو ٹک ان کرتا رہوں گا سارا دن, سلیپ بڑی لمبی ہے, میں کھینچتا رہوں گا اس کو سارا دن, you make compromise. ٹھیک ہے, تو آپ from now on today آپ نے میری ساری اتنی passionate, it's all about you, it's not about me. I mean, I know who I am and I know how to present myself. میں آپ کی بات کر رہا ہوں. تو یاد رکھیں کہ اگر آپ اسے ایکسپینس کی طرح ٹریٹ کریں گے تو آپ ہمیشہ سیل کے پیچھے جائیں گے, آپ چیپسٹ چیز کے پیچھے جائیں گے. اور اگر آپ اسے انویسٹمنٹ سمجھیں گے جس طرح آپ اپنی ایجوکیشن کو سمجھتے ہیں, میں نے آج تک کوئی ایسا نہیں دیکھا ہوگا یار میں جس مرضی اسکول میں چلے جاؤں کوئی مسئلہ نہیں ہے. Everybody wants to get better education, best education. اگر آپ موٹر سائیکل بھی خریدتے ہیں, یوز موٹر سائیکل بھی خریدتے ہیں, میں نے دیکھا لڑکے کیا کرتے ہیں, 3 4 میکینکس کے پاس لے کے جائیں گے, یار موٹر سائیکل ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے. اگر آپ نے کار خریدنی ہے یا یوز کار خریدنی ہے یا نئی کار خریدنی ہے, آپ کتنی ریسرچ کریں گے. اگر آپ نے مکان خریدنا ہے, ایک ہاؤس بنانا ہے, تو آپ تو مہینوں میں ریسرچ کریں گے کہ یار نیبرہڈ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, یہاں پہ سوئی گیس ہے کہ نہیں ہے, یہاں پہ اسکولنگ ہے کہ نہیں ہے, بچے سیف ہیں کہ نہیں ہے. you will do until you are totally satisfied. تو ایک کلوتھنگ ڈریسنگ ایسی رہ گئی ہے کہ آپ نے کچھ نہیں سوچنا اور آپ نے ایک دم سے کہنا ٹھیک ہے جناب یہ سیل پہ لگی ہے یہ خرید لو. نہیں, ڈونٹ ڈو دیٹ. تو آپ نے آج سے میری ایک خواہش ہے کہ آج سے آپ کلوتھنگ کو جو ہے وہ کپڑوں کو آپ ایکسپینس مت سمجھیں, اسے انویسٹمنٹ سمجھیں. اچھا, اب اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے کہ لو بجٹ پہ آپ کیسے بنا سکتے ہیں, اس کا میں فائنل آپ کو فارمولا بتا دیتا ہوں اینڈ دین آئی ول سے گڈ بائے. کیونکہ I'm sure کہ لوگ کہتے ہیں یار میرے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے نا, I can understand that. اچھا, سب سے پہلی بات اس میں یہ ہے کہ آپ نے جو ہے بہت ساری چیزیں نہیں خریدنی, آپ نے کوانٹٹی نہیں خریدنی, آپ نے کوالٹی خریدنی. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, جیسے آپ نے اگر ایک شرٹ خریدنی ہے, ٹھیک ہے, جیسے آپ کو شرٹ جو ہے نا وہ 1000 روپیز مل رہی ہے, 800 روپے میں, 500 روپے, 600 روپے چیپ شرٹ مل جائے گی آپ کو, ٹھیک ہے. لیکن چیپ شرٹ کیا ملے گی آپ کو, ایک بار دھوئیں گے سارے کالر پہ ببل آ جائیں گے, سارا کالر ایسے فلپ ہو جائے گا, شرٹ یا شرنک کر جائے گی یا وہ اور زیادہ لوز ہو جائے گی یا بیگی ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اب کیا ہوا, آپ نے 700-800 روپے کی انویسٹمنٹ کی, پیسے لگائے آپ نے, اور ایکچولی یو گاٹ اونلی 1 wear 2 wears, آپ نے 2 washing لی اینڈ the shirt is short. اب how good of investment is this? It's a very bad investment. یہی آپ نے 5-6 شرٹس لینے کے بجائے 8 شرٹیں 6 شرٹس جو ہیں لے رہے ہیں, آپ 2 شرٹس لے رہے ہیں, بائی 2 شرٹس. اور وہ شرٹس ایسی ہوں کہ وہ کوالٹی شرٹس ہوں, مے بی دے ول کاسٹ یو 2000 روپیز اور سم تھنگ, اماؤنٹ اتنی آ جائے گی. اور اس میں بھی اگر آپ کلرز میں لیں گے, جو میں آپ کو کہوں گا بیسٹ کلر وائٹ شرٹ, وائٹ شرٹ آپ لے لیں, لیٹ می ٹیل یو یو ویئر وائٹ شرٹ یو کین نیور گو رانگ. آپ کسی میٹنگ میں چلے جائیں, کیونکہ وائٹ شرٹ کا مطلب ہے ٹرسٹ وردی, وائٹ شرٹ کا مطلب ہے کریڈیبل, وائٹ شرٹ کا مطلب ہے سوفسٹیکیٹڈ, وائٹ شرٹ کا مطلب ہے پیور, وائٹ شرٹ امن کا نشان ہے, اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی موسٹ فیوریٹ کلر وائٹ تھا. سو ہاؤ کوڈ یو گو رانگ ود دیٹ. تو اگر آپ کو کلر جو ہیں وہ رائٹ میں لے لیں, آپ کوانٹٹی کم کر دیں, کوالٹی پہ چلے جائیں, دین یو ہیو لیس آئٹمس. اگر لیس آئٹم ہوگی تو obviously بجٹ بھی کم ہو گیا نا. So this is my last message, and I hope that you will use that, and hopefully I'll see you one of these days. I gave you my number in case you want to come visit me. You'll be my guest. چائے پانی بھی پلائیں گے آپ کو, آپ سے گپ شپ بھی لگائیں گے انشاءاللہ. Thank you so much, sir, for your time, for this wonderful session. اتنی ڈیٹیل سے ہر چیز کو ایکسپلین کرنے کے لیے اور بتانے کے لیے. بالکل ایسا ہی کچھ مسکنسیپشنز ہیں, ہوپس ہو کہ ہماری یہ جو ہے وہ دیکھنے کے بعد, انٹرویو دیکھنے کے بعد, سیشن دیکھنے کے بعد تو دور ہو جائیں گے. اب لوگ اس چیز کے اوپر آئیں گے, اور یہ بہت ضروری ہے. یہ آپ کی اپنی پرسنالٹی کے لیے بہت ضروری ہے, آپ جو کام کر رہے ہیں اس کو بہتر بنانے کے لیے بہت ضروری ہے. جیسے سر نے جو چیزیں کی میں ان کو ریلیٹ کر رہی تھی. ایکچولی میں سوچ رہی تھی کہ جس دن میں یہ کلر پہن کے گئی تھی اس دن میں نے سارا دن میرا خراب ہی گزرا, کیونکہ وہ میرے ساتھ اچھا نہیں. جس دن میں اپنا تھوڑا سا ایک کمفرٹیبل ڈریس پہن کے گئی وہ میرا دن بہت اچھا گزرا تھا. میں نے بہت کمفرٹیبلی جو ہے نا اپنا پورا ڈے گزارا, میں نے ہر ایک سے کانفیڈنٹلی بات کی.
اس دن میں اس طرح سے تھی, تو وہ ساری چیزیں میں ریلیٹ کر رہی تھی, اور بالکل ایسا ہی ہے. میں نے اس کو آپ یہ ایگزیکٹلی بہت میٹر کرتا ہے. تھینک یو سو مچ سر. میں پھر سے یہی کہوں گی, تھینک یو ویورز فار واچنگ. اٹس ریئلی اے ونڈرفل. آسما آپ نے بہت اچھا ہے. تھینک یو سر. اینڈ ہم صرف تھینک یو ویری جیسے ایک مچ. ہی بات, تھینکس ا لاٹ. آپ نے بہت اچھا انٹرویو دیا ہے. سر جی کیا